غور کریں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ روئے زمین پر مبغوض ترین جو قومیں گزری ہیں، مبغوض ترین جو قومیں گزری ہیں، ہم عمل ان والے کر رہے ہیں اور امید ہم نے لگائی ہوئی ہے کہ آسمان سے ہم پر رحمتیں اتریں گی، ہم پر برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ کس نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا، اور رب کعبہ کی قسم جو حالات بن رہے ہیں، جو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ہماری اپنی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج روئے زمین پر زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ تو قوم لوط کے جو بدترین اعمال تھے ان میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ داڑھی منڈوانے کا گناہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تو ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کے نام بھی لکھا تھا، جسے کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اور یہ بھی آپ دوستوں کو معلوم ہوگا کہ کسریٰ نے، پرویز اس بدبخت کا نام تھا، کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا تھا، اور اس نے کہا تھا یہ بکریاں چرانے والے، یہ پہاڑوں پر رہنے والے، یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس نے خط مبارک پھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر اس بدبخت بادشاہ نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چونکہ یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑی سلطنت تھی اس کی۔ روئے زمین پر اس زمانے میں 2 ہی طاقتیں تھیں، ایک روم جو موجودہ دور کا اٹلی ہے، جہاں آج لاک ڈاؤن ہوا ہے، یعنی پورا ملک انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور سیل کیا ہوا ہے۔ تو اٹلی کو اس زمانے میں کیسر کہا جاتا تھا، اور ایک طاقت تھی یہ پایہ ایران، اسے اس زمانے میں کسریٰ کہا جاتا تھا۔ تو اس نے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ دیا، اور دوسرا اس نے اپنی طاقت کے نشے میں آ کر 2 اعجمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور اس نبی کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسے گرفتار کر کے ہمارے پاس لاؤ۔ اور وہ 2 آدمی گئے، مدینہ منورہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے داڑھی منڈوائی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ انہیں دور کر دو مجھ سے، انہیں مجھ سے دور کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے انہیں دور کر دیا گیا۔ تو اس لیے دیکھیں، ہم جو ائمہ مساجد ہیں نا، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ زبردستی آپ کے دل میں بات کو اتار سکیں، بس اس پوزیشن میں ضرور ہیں کہ بڑے پیار سے، ادب سے، احترام سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ چیز پیش کر سکیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قوم لوط کے اعمال میں سے ایک عمل بد ہے داڑھی کا منڈوانا، داڑھی کا کٹوانا۔ چھوڑ دیں اسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داڑھی کاٹنے والے کو، جو ابھی میں نے واقعہ عرض کیا ہے، اپنی نظروں سے دور کر دیا ہے، تو کیا خیال ہے قیامت کے دن ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے؟
نہیں، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں مجھ سے دور کر دو۔ تو اس چیز پر ضرور غور فرمائیے۔